یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ہاشم المدنی صاحب جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنجی بردار ہیں، وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور وہ حضور کی اجازت سے پاکستان آئے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی گمراہ شخص کو سلام بھیج سکتے ہیں، اور اس بات کے حوالے سے طاہر القادری کے بارے میں کیا خیال رکھا جائے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ابتداء میں صحیح العقیدہ سنی اور فقہی مسائل کے اندر حنفیت کے اوپر یہ شخص قائم تھا، لیکن جو یہ آگے بڑھتا گیا اور لوگوں نے اس کی تقریروں پر اس کو داد دی، تقریر کے اندر اس کا خاص ملکہ ہے، تقریر کے اوپر داد دی اور اس کی جماعت جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو آہستہ آہستہ اس نے خود کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالمقابل ایک مجتہد بنا لیا۔ اور اس بات کا اظہار اس موقع پر ہوا کہ جب ایک مذاکرہ ہوا تھا جامعہ نعیمیہ لاہور میں عورت کی دیت کے مسئلے پر، تو جس وقت اس مذاکرے کے اندر طاہر القادری کا چونکہ موقف تھا کہ عورت کی دیت جو ہے، یعنی جب عورت کو کوئی قتل کر دے تو اس کا کوئی تاوان، مالک اس کے جو وارث ہیں وہ تاوان اس کے معاف کرنا چاہیں تو تاوان کتنا ہوگا، تو فقہائے اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ تاوان جو ہے یہ مرد کے تاوان سے آدھا ہوگا۔ تو کسی شخص نے ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پوری حنفی جو مذہب کے اکابر محدثین، مفسرین، فقہا اور ائمہ دین ہیں، ان سب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان سب کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، اس سے آدھی ہے۔ تو طاہر القادری نے جواب دیا کہ آپ ان لوگوں کا حوالہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو پیروکار ہیں، جی ان میں بڑے بڑے ائمہ دین ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، عظیم سے عظیم تر درجے کے، تو ان کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ سارے تو میرے مد مقابل ہیں، آپ ان کا حوالہ میرے سامنے کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی بہت بڑی گمراہی تھی، پہلے کہ عورت کی دیت کو جو ہے وہ مرد کی دیت کے برابر قرار دینا اور اجماع امت کی مخالفت کرنا، اور اس سے مقصود کا یہ تھا کہ جدت زدہ ماڈرن جو سیکولر قسم کا طبقہ ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر یا دوسری ملکوں میں، ان سے شاباش لینا مقصود تھا، تو اجماع امت کو اس نے پھاڑا۔ تو اجماع امت کا پھاڑنے والا جو ہے وہ فاسق ہے، کم از کم وہ فاسق ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر اور ہمارے اکابر کی تحریروں کے مطابق۔ اسی طرح جس وقت خمینی مر گیا، اور خمینی کون تھا؟ یہ شیعہ اثنا عشری تھا، اور شیعہ اثنا عشری کے عقائد جو ہیں وہ ان کی اپنی کتابوں سے ظاہر و باہر ہیں، ان کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور اسی طرح ان کے کافی کلینی کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الروضہ کے اندر، اور اسی طرح تفسیر قمی کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر ان کے مذہب کی مستند اور بنیادی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد صرف 3 آدمی مسلمان بچے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ون ٹو آل سوا 3 افراد کے جو شخص کافر اور مرتد کہتا ہے، تو ایسا شخص خود اس بات کا مستحق ہے کہ وہ خود کافر ہے۔ اسی طرح شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ، جیسے کہ ملا باقر مجلسی نے بھی حق الیقین کے اندر لکھا اور دیگر ان کے اکابر علماء نے بھی لکھا ہے، عقیدہ ان کا یہ ہے کہ 12 امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں سے افضل ہیں سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ افضل نہیں، ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور حضور کے مثل ہیں، اور حضور میں اور ان کے فضیلتوں میں اور حضور کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے اور پوری ملت اسلامیہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جو غیر پیغمبر کو پیغمبر کے برابر قرار دے یا پیغمبر سے افضل قرار دے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ایک پیغمبر پر افضل قرار دیا، 12 اشخاص کو، 12 اماموں کو ایک پیغمبر پر افضل قرار دیا، تو یہ 12 کفر ہوئے،
اور جب 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان سب کی تعداد، ان سب کا جب یہ جو ہے افضلیت کا انکار کیا اور ان سب کو حضرت علی مرتضیٰ اور 12 اماموں سے کمتر کہا، تو پھر ان سب کی مجموعی تعداد کو 12 سے ضرب دے لو اور جتنی تعداد آئے گی اتنے عدد کفر جو ہیں ان کے اس ایک عقیدے کے اندر بنتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال اور آپ کے برابر قرار دینے میں یہ 12 کفر بنتے ہیں، 12 شخصوں کو حضور کے برابر قرار دیا، لہذا یہ 12 کفر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفریات جو ہے شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر حشرات الارض کی طرح بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کی تفسیر عیاشی میری لائبریری کے اندر موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر لفظ الہ 2-3 مقامات پر لفظ الہ سمجھتے ہیں نا آپ، الہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الہ برحق، تو الہ کا لفظ جہاں آیا ہے تو وہاں الہ کے لفظ کی انہوں نے تفسیر کی ہے 12 اماموں کے ساتھ، 12 اماموں کے ساتھ، کہ یہاں اللہ پاک نے الہ کا لفظ بول کر تو مراد 12 اماموں کو لیا ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، جو لوگ 12 اماموں کو الہ قرار دیتے ہیں تو وہ کم از کم 12 مرتبہ مشرک ہوئے، 12 مرتبہ وہ مشرک ہوئے۔ پھر اسی طرح یہ لکل امت رسول، قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہر امت کے لیے یعنی ہر گروہ کے لیے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں لکل امت رسول سے مراد 12 امام ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ رسول ہیں، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ رسول ہیں۔ تو اگر اس کے باوجود بھی شیعہ مسلمان ہیں تو پھر مرزائیوں کو بھی مسلمان کہو، کیونکہ شیعہ جو ہیں یہ بھی مرزائیوں نے تو ایک شخص کو نبی قرار دیا، رسول قرار دیا ہے، اور شیعہ اثنا عشری حضرات جو ہیں ملا باقر مجلسی وغیرہ، یہ ان حضرات نے اور ان کے مفسرین نے 12 شخصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی کفریات ہیں، ان کے بہت سارے ڈھیر سارے کفریات ہیں، اور یہ علماء سے ڈھکے چھپے نہیں، جو علماء حق ہیں ان سے ڈھکے چھپے نہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ حشرات الارض کی طرح یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور علامہ خمینی کے بارے میں یہ بات ہم نے خود نوائے وقت اخبار کے اندر پڑھی تھی، اور ہم نے بعض کتابوں کے اندر بھی پڑھی ہے کہ خمینی ایک ایرانی یونیورسٹی کے اندر طلباء کو لیکچر دینے کے لیے گیا، تو وہاں انہوں نے خمینی سے یہ سوال کیا کہ صحیح اور جو اصلی اسلام ہے تو اس اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کون سی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو خمینی نے کہا کہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو، اور ملا باقر مجلسی کی اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خمینی جو ہے یہ بھی بدتر کافر تھا، کافر کافر کافر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، بدترین کافر تھا، کیونکہ ملا باقر مجلسی کی جو کتابیں پڑھنے کی سفارش کر سکتا ہے وہ اسلامی قانون کی روح سے اور کتاب و سنت کی روح سے وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ ہے خرافات ان کے شیعہ اثنا عشریوں کے، کفری خرافات، جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر دور حاضر کے تمام علماء اسلام نے بالاجماع ان رافضیوں کو، ان اثنا عشریوں کو کافر و مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ جس وقت تو خمینی بھی انہی کا ایک عالم تھا، خمینی جب مرا تو یہ اس کے تعزیتی ایک پروگرام کے اندر، ایک امام باڑے کے اندر یہ کالا جبہ پہن کر، کالا جبہ سے مراد ہے میری کہ وہ ماتم کے لیے آدمی جائے اور کالا لباس پہن کے جائے تو وہ ماتمی ہوتا ہے، یعنی ماتمی لباس پہن کے یہ گیا پروفیسر طاہر القادری، اور اس نے جا کر بڑی تقریر کی، اور تقریر کے اندر 2 باتیں خاص طور پر انتہائی قابل گرفت ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ یہ تو ایک خمینی فوت ہوا ہے، مگر فکر نہ کرو کہ پاکستان کا بچہ بچہ خمینی ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو پاکستان کے بچے بچے کو کافر بنانا چاہتا ہے تو وہ شخص خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح تھا اور خمینی کا مرنا حسین کی طرح ہے۔
نعوذ باللہ ناپاک کافر اور متفق علیہ کافر، جس کو ساری امت جو ہے وہ اپنے اتفاق سے اجماع سے کافر قرار دیتی ہے جس شخص کو، تو اس شخص کے زندگی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ وہ تشبیہ دیتا ہے، اور اس کے مرنے کو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے وہ تشبیہ دیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ اس کا کیا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اور بہت ساری پھل جڑیاں ہیں یہاں پر۔ ایک ہمارے پاس کیسٹ آئی تھی جس کی کیا نام ہے، یہ اس کی کیا نام ہے سی ڈی جو ہے وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے، یا اس کی کیسٹ پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ شیعہ حضرات کا ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، اور وہ ہر سال محرم شریف کے اندر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مناتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنے شیعہ مجتہدین اور شیعہ علماء کو بھی جمع کرتے ہیں، اور کئی وہ دنیا دار لیڈر قسم کے جو سنی حضرات ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اور جو سنی عالم ان کے کہنے پر چلے تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں۔ وہاں تقریر کے لیے انہوں نے طاہر القادری کو بلوایا۔ یہ طاہر القادری جو ہے یہ شیعہ حضرات کے امام واڑے کے اندر گیا، وہاں جا کے اس نے تقریر کی، اور تقریر کے اندر اس نے یہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ شیعہ اور سنی دونوں مذہبوں کو ملا کر اسلام کامل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر سنیوں کو نکال دیا جائے پھر بھی اسلام کامل نہیں، اگر شیعہ کو نکال دیا تو پھر بھی اسلام کامل نہیں۔ تو جو شخص شیعہ کے کفر کو شامل کیے بغیر اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہے؟ کون ہے وہ؟ تو پہلے تو اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے، کم از کم شرعی حکم یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہرگز نہیں دھوکہ دیا ہوا اس نے سنی مسلمانوں کو، اور یہ شخص بدترین گمراہ ہے، بدترین گمراہ۔ ابھی اس کی اور گمراہیاں جو ہیں وہ اور وہ جو ہیں وہ واضح ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ محمد ہاشم مدنی نے، جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنجی بردار ہیں، وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو حضور نے سلام بھیجا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کلید بردار وہاں پر اور جتنے وہاں خدام ہیں، تو وہ خدام جو ہیں یہ سعودی حکومت نے تسلی کر کے ان کو مقرر کیا ہوا ہے کہ ان کے وہ عقیدے کے لحاظ سے اور اپنی سیاست کے لحاظ سے وہ سعودی حکومت کے وفادار ہیں، دوسروں کو نہیں اس کے اندر داخل کیا۔ تو یہ طاہر القادری کا عقیدت مند کہاں سے وہاں سے پیدا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اسی طرح ایک شخص نے لکھا تھا، یہ ہماری پیدائشوں سے بھی پہلے کا واقعہ، اور آج کل بھی کبھی کبھی اس کی فوٹو سٹیٹ جو ہے نا لوگوں کے اندر وہ بانٹتے ہوئے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کہ ایک شخص شیخ احمد ہے، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے جی، اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور مسلمانوں کو میرا پیغام دو کہ مسلمان نمازیں پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں۔ تو پھر اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا کہ جو شخص یقین نہیں کرے گا، اس پیغام کی سچائی پر یقین نہیں کرے گا، اس کا اتنے دنوں کے اندر کچھ بڑا نقصان ہو جائے گا، ہاں جی۔ اور یہ کہ اس کو 40 یا 100 یا 12 یا 10 یا کتنی تعداد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر اس کا پڑھنے والا جو اتنی تعداد میں اس کو پرنٹ کرا کے فوٹو سٹیٹ اس کے بنوا کے تو ان کو وہ تقسیم کرے، اور جو تقسیم نہیں کرے گا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر میں نے پڑھا تھا سب سے پرانی بات اس کے بارے میں، کہ وہاں ان کے سامنے بھی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی یہ سوال آیا ہے، اور آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، اور یہ کہ اس کے اندر جو باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں جو کہ شرطیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ ساری شرطیں ہی بتاتی ہیں کہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں یا بیداری میں کسی بھی مسلمان کو ملنا یا کسی غیر مسلم کو بھی ملنا یہ تو ممکنات میں سے ہے، لیکن ہر ممکن چیز جو ہے وہ ضرور نہیں کہ وہ واقع بھی ہو سکتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بولا ہی نہ ہو، کسی دوسرے نے منسوب کر دیا ہو۔ تو اب یہ جو شخص جس کی یہ بات کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے کفری عقیدے جو طاہر القادری کے منہ سے نکلے، اور اس کے بدترین بد مذہب ہونے کے باوجود اگر اس قسم کے الفاظ کسی نے کہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے. اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کو کس طرح مسلمان قرار دے سکتے ہیں، اور اپنے صحابہ کو کافر قرار دینے والے جو ہیں ان کی زندگی کو علی سے اور ان کی موت کو حضرت امام حسین کی وفات سے تشبیہ دینے والے جو گمراہ ہیں ان کو کیسے سلام بھیج سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ خواب کے اندر اگر کسی کو کوئی مسئلہ نظر آیا ہے تو فقہائے اسلام یا متکلمین اسلام جو ہیں وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ خواب کا واقعہ جو ہے یہ محض ایک ظن ہے. ہاں اگر شریعت کے موافق ہے تو اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت اس سے روشنی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اور چونکہ یہ شرع شریف کے خلاف ہے لہذا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اس قسم کے کئی اور بھی اس نے من گھڑت یہ مکاشفے جو ہیں وہ بعض ایسے لوگوں کے کہ جو کہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو جھوٹا ولی بنا کر شائع مشہور کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کے کچھ کلمات بھی اس شخص نے مشہور کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں پڑھا کر، یا وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں. تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ چونکہ یہ ایک واضح طور پر ایک گمراہ آدمی ہے اور کئی مرتبہ کفری کلمات اپنے منہ سے نکال چکا ہے، اور کم از کم حد یہ ہے یہ کہ سخت ترین گمراہ ہے، ایسے سخت ترین گمراہ کے حق میں اس طرح کی بات کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت سرکار کی ہے، اور سرکار نے جو شریعت ہمیں دی ہے تو اس کے خلاف سرکار کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے فرما سکتے ہیں؟ ہمیں کسی اور بات کی تلقین فرمائیں اور وہ اس کے مخالف کی کسی اور کی تعریف کرتے رہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ سب من گھڑت ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت اور کوئی سچائی نہیں.